رفع الیدین کے مواقع۔ نماز کی ابتدا میں سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، یعنی نماز کے آغاز میں کندھوں کے برابر، اور کبھی آپ کانوں کے پاس بھی لے جاتے تھے، نیچے بھی کر سکتے ہیں اور اوپر بھی۔ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھائے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، لیکن سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے، سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ سجدے سے سر اٹھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے ابن عمر سے روایت ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی، کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 2 رکعت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور ابن عمر اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی ابن عمر ایسا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، میں کیوں کرتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ رفع الیدین کے بارے میں وائل بن حجر کی گواہی۔ وائل بن حجر جو ہیں یہ مدینہ میں 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد اگلے سال 10 ہجری کو دوبارہ مدینہ آئے تھے۔ اس سال بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور بعد میں نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مکہ میں کرتے تھے یا مدینہ کے شروع میں جب منافقین بت لے کر آتے تھے اپنی بغلوں میں چھپا کر، تو اس وقت پھر یہ حکم ہوا۔ تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے، بت تو پہلے ہی اللہ اکبر سے گر جائیں گے، اس کے لیے بار بار اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اللہ اکبر کر کے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ دیے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھایا پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یدین کا مطلب دونوں ہاتھ، رفع یدین 2 ہاتھ اٹھانا۔ دوسری سند میں ہے، وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے جبے اور کمبل پہن رکھے تھے، سردی ہوگی، تو وہ اسی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے سے رفع الیدین کر رہے تھے، یعنی اندر سے بھی کر رہے تھے۔ وائل بن حجر نے ہر حال میں صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہی دیکھا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ، وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چادروں کے نیچے سے ہی حرکت دے رہے ہیں۔ ہر انگلی اٹھانے پر ایک نیکی ہے۔ آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے، جیسے اتحیات میں بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں آپ، انگلی ہلاتے ہیں، اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے تو ہر انگلی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔